ایمان کی 23ویں شاخ روزہ ہے۔ یہ بھی ان 5 رکنوں میں سے ایک رکن ہے جن پر اسلام کی بنیاد قائم ہے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ بقرہ میں فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جس طرح تم سے پہلے لوگوں پہ فرض کیے گئے تھے تاکہ تم متقی ہو جاؤ۔ اور اللہ تعالیٰ نے سورۃ بقرہ ہی میں فرمایا رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا جو لوگوں کو راستہ بتاتا ہے، اس میں کھلی کھلی دلیلیں ہدایت کی اور حق اور ناحق کے پہچاننے کی۔ پھر جو کوئی تم میں سے اس مہینے میں کو پائے تو اپنے گھر میں حاضر ہو تو وہ قطعاً روزے رکھے، یعنی اس کو لازماً رکھنی چاہیے۔ انشاءاللہ جب ہم اس کو ڈیٹیل سے دیکھیں گے تو وہاں تفصیلاً اس سے بات کریں گے۔ ایمان کی 24ویں شاخ اعتکاف کرنا ہے، اور اس کی تفسیر بھی ان تشریح جب ہم روزوں کو ڈیپلی دیکھیں گے تو اس کو بھی انشاءاللہ کوشش کریں گے جاننے کی۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے چند دن مسجد میں ٹھہرنے کو اعتکاف کہتے ہیں، یہ سنت موقدہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اعتکاف کیا کرتے تھے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ بقرہ میں فرمایا مسجد میں اعتکاف ہونے کی حالت میں تم عورتوں کے پاس جا کر ان سے ہم بستر نہ ہونا۔ اور قرآن مجید میں سورۃ بقرہ ہی میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اور ہم نے ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کو تاکید کر دی کہ تم دونوں میرے گھر کعبہ کو طواف کرنے والے اور اعتکاف کرنے والے اور نماز پڑھنے والوں کے لیے پاک کرو۔ ایمان کی 25ویں شاخ حج ہے۔ یہ حج اسلام کے رکنوں میں سے ایک رکن ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورۃ آل عمران میں وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ استقامت رکھنے والوں پر اللہ تعالیٰ کے گھر کا طواف کرنا ضروری اور فرض ہے۔ اور قرآن مجید میں سورۃ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، اور اللہ تعالیٰ کے لیے حج اور عمرہ پورا کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو استطاعت والا بغیر حج کے مر جائے، چاہے وہ یہودی ہو کر مرے یا عیسائی ہو کر مرے، یعنی ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ترمذی شریف کی یہ حدیث ہے۔ ایمان کی 26ویں شاخ جہاد ہے۔ اس کے یہ معنی ہے کہ اللہ کے دین کے اشاعت کے لیے زبان، ہاتھ اور پاؤں سے کوشش کرنا۔ یہ شرائط کی موجودگی میں فرض ہے اور قیامت تک اس کا حکم باقی رہے گا۔ قرآن مجید میں سورۃ حج میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ، اور اللہ کے راستے میں اسی طرح جہاد کرو جس طرح جہاد کرنے کا حق ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا کون سا عمل سب عملوں سے افضل ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا، اور پھر عرض کیا گیا اس کے بعد کس کا درجہ ہے، تو فرمایا اللہ کے راستے میں جہاد کرنا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے مشرکینوں سے جہاد کرو اپنے مال، اپنی جان اور اپنی زبان کے ساتھ۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلم کی روایت ہے، آپ فرماتے ہیں جو مر جائے حالانکہ اس نے نہ جہاد کیا اور نہ جہاد کا ارادہ کیا تو نفاق کی ایک شاخ میں مرا۔ انشاءاللہ جب ہم جہاد پہ بات کریں گے تو دیکھیں گے کہ جہاد کتنی قسم کی ہیں اور کون فرض عین ہے اور کون سا فرض کفایہ ہے، اور جہاد کس طرح انسان اپنے گھر میں بیٹھ کے بھی کر سکتا ہے۔ ایمان کی 27ویں شاخ جہاد کی تیاری ہے 27 کہ آدمی الائے کلمہ اللہ یعنی کلمہ حق کو بلند کرنے اور دین حق کی اشاعت کے لیے ہر وقت تیار رہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان مخالفین کے مقابلے میں جتنی قوت کی تیاری تم سے ہو سکے کرو۔ اور اللہ تعالیٰ یہ سورۃ توبہ کی آیت تھی، اور المائدہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے ایمان والو صبر کرو اور جمے رہو اور دشمن سے مقابلے کی تیاری میں مصروف رہو، اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ بخاری کی حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اللہ کے راستے میں ایک دن کی تیاری دنیا اور اس کی تمام چیزوں سے افضل ہے۔ اور بخاری شریف میں ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جس نے اللہ کے راستے میں کسی غازی اور مجاہد کا سامان تیار کر دیا تو اس کو بھی جہاد کا ثواب ملے گا۔ اور ابو داؤد کی روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جو شخص نہ جہاد کرے اور نہ غازی کا سامان تیار کرے اور نہ اس کے ساتھ چلے جانے کے بعد اس کے مال بچوں کی بھلائی کے ساتھ نگرانی کرے تو اللہ تعالیٰ قیامت سے پہلے اس کو کسی مصیبت میں مبتلا کر دے گا۔ یعنی آپ کی نیت ضرور ہونی چاہیے کہ جو دین اشاعت میں مصروف ہیں ان کی مدد کرنا، مورل سپورٹ سے بھی، مالی سپورٹ سے بھی۔ ایمان کی 28ویں شاخ دشمن سے جنگ کے وقت ثابت قدم دکھانا ہے، ثابت قدمی۔ قرآن مجید میں اس کے بارے میں بہت سی آپ کو آیات ملیں گی۔ انشاءاللہ یہاں ہم تفصیل سے بات کریں گے کہ جب دین کی راستے میں چلیں تو کئی دفعہ اپنے پیارے بھی دشمن ہو جاتے ہیں، تو اس وقت آپ کو دیکھنا ہوتا ہے کہ آپ کو کس طرح جمے رہنا ہے اور کس طرح ثابت قدم رہنا ہے۔ قرآن مجید میں بہت سی آیات ملتی ہیں
آپ کو جب انشاءاللہ جو ترجمے سے پڑھ رہے ہیں سورۃ الانفال میں دیکھیں، اے ایمان والو جب تم جہاد جنگ میں کافروں سے ملو تو ان سے پشت مت پھیرو، جو اس دن پیٹھ پھیرے گا وہ اللہ تعالیٰ کے غضب میں آئے گا اور اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے، اور وہ بہت ہی بری جگہ ہے۔ مگر جو لڑائی میں اپنا کرتب اور پینترا دکھانے کے لیے پشت پھیرے یا اپنی جماعت میں شامل ہونے کے لیے پیٹھ پھیرے تو ان دونوں صورتوں میں اس کو گناہ نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ سورۃ الانفال ہی میں فرماتے ہیں، اے ایمان والو جو تم مخالف گروہ سے ملو تو ان کے مقابلے میں ثابت قدم رہو اور اللہ کو بہت یاد کرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ایمان والو جب تم مخالف گروہ سے ملو تو ان کے مقابلے میں ثابت قدم رہو اور اللہ کو بہت یاد کرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میدان جنگ میں پیٹھ پھیر کر بھاگنا کبیرہ گناہ ہے، بخاری کی روایت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جنگ کی آرزو مت کرو اور اگر اس کا موقع آ پڑے تو ثابت قدم رہو، جنت تو تلواروں کی چھاؤں میں ہے، بخاری کی روایت ہے۔ ایمان کی 29ویں شاخ غنیمت میں سے 5واں حصہ بیت المال کو دینا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اور اس بات کو جان لو کہ جو کچھ غنیمتیں حاصل کرو تو اس میں سے 5واں اللہ کے لیے، اس کے رسول کے لیے، اس کے قربہ داروں کے لیے اور محتاجوں کے لیے اور مسافروں کے لیے، اگر تم اللہ پر ایمان رکھتی ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ایمان باللہ میں فرمایا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ قبیلہ عبد القیس کے نمائندے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے اور عرض کیا، حضرت ہم دور دراز سے آئے، کچھ ہمیں ارشاد فرمائیے تاکہ ہم اس پر عمل کریں اور لوگوں کو بتائیں۔ آپ نے فرمایا، ان 4 باتوں کے بجا لانے کا حکم دیتا ہوں اور 4 باتوں سے منع کرتا ہوں۔ میں تمہیں ایک اللہ پر ایمان لانے کا حکم دیتا ہوں۔ پھر آپ نے فرمایا، تم اکیلے اللہ پر ایمان لانے کو جانتے ہو؟ ان لوگوں نے کہا، اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے۔ تو آپ نے فرمایا، وہ یہ ہے کہ اکیلے اللہ تعالیٰ ہی کی الوہیت کی گواہی دینا، اور یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول برحق ہے، اور نماز قائم کرنا، روزہ رکھنا، حج ادا کرنا، زکوٰۃ دینا اور غنیمت کے مال سے 5واں حصہ بیت المال میں داخل کرنا۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ غنیمت سے 5واں حصہ بیت المال میں دینا ایمان کا جز ہے، اور جو اس کو ادا نہیں کرے گا وہ خائن اور ناقص الایمان ہے، اور قیامت کے روز اپنی خیانت کو لائے گا اور جہنم کا مستحق کو۔ ایمان کی 30ویں شاخ غلام آزاد کرنا ہے، اللہ کی خوشنودی کے لیے کسی غلام کو آزاد کرنا، یہ بھی ایمان کی ایک شاخ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو غلام کو آزاد کرتا ہے تو اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ ہر ایک عضو کو دوزخ سے آزاد کرے گا، بخاری کی روایت ہے۔ کافی ہے جی، انشاءاللہ 30 آیتوں تک، انشاءاللہ 30 شاخوں تک، انشاءاللہ نیکسٹ ہم اس کی جو ایمان کی اگلی شاخیں ہیں ان پہ بات کریں گے۔ یہ 70 سے ابو ہے۔ ابھی آپ سب جانتے ہیں کہ ہم مختصر سا اس میں سے گزر رہے ہیں، اور پھر اللہ نے زندگی دی، اللہ نے توفیق دی تو پھر ہم اس کو ڈیپلی بھی دیکھیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔